کہاوت ہے کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، اور یہاں پر دو ہاتھ مل گئے ہیں۔ ایک ہے بھارت کی سرکار اور دوسرا ہے بھارت کی جنتا۔ یہ دونوں ہاتھ مل گئے ہیں اور اب ترکی کی بجنے والی ہے اور بج رہی ہے۔ ایک ہی دن میں یا ایک ہی ہفتے میں اس طرح حال ہوا ہے کہ اب وہ رو رہے ہیں۔ اوقات یاد دلائی ہے۔ یہ جو ڈرونز دے رہے تھے پاکستان کو، اب ان کو نہ سچی میں نہ سب کچھ نظر آئے گا کہ بھارت کیا کر سکتی ہے۔ بھارت کی سرکار نے ترکی نیوز ایجنسی کو بین کیا اور لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے وہاں پر، وزٹ ہی نہیں کریں گے ترکی کی، اور ترکی کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو تو چھوڑو، یہاں پر جو ٹریڈ ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے ماربل ترکی سے، جو سیب بھی آ رہے ہیں ترکی سے، اس کا بھی بائیکاٹ کرنے کا۔ یہ بہت بڑی سٹیپ ہے، بہت بڑی، اور دکھانا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ سب کو یاد ہے کہ مالدیو کو جس طرح دکھا دیا تھا، ابھی ترکی کو بھی دکھانا ہے۔ اور آذربائیجان تو چھوٹا سا ہے، ترکی اور آذربائیجان میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو ترکی تھوڑا سا بڑا دیش ہے آذربائیجان سے۔ اب ترکی کو تو جس طرح نچوڑنا ہے نچوڑو، آذربائیجان ڈر کے مارے خود ہی مر جائے گا، خود ہی مر جائے گا۔ ہر ایک سال، پچھلے سال اسپیشلی لاسٹ والے ایئر میں 2,27,000 بھارتی گئے تھے ترکی۔ سوچو اگر تھوڑے سے پیسے بھی خرچے کر گئے ہوں گے تو 3,000-4,000 کروڑ پیسے تو وہاں پر گئے، وہ بھی اب کینسل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس میں نہ بہت بڑا ہاتھ وہ ٹرائیول ایجنسیوں کا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ وہ اپنے لسٹ سے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہ لوگوں کو اپنے وہ جو لوگ آتے ہیں ان کو سجیسٹ کرتے ہیں، وہ اس سے نہ ہم آذربائیجان اور ترکی کو ہٹا رہے ہیں۔ اب یہ جو ترکی کی یہ سسٹم کو دیکھو یا ترکی کی کنٹری کو دیکھو، تو یہ سارا نہ جو وزٹرز پر چلتا ہے، ساری کنٹریوں کے وزٹر آتے ہیں وہاں پر، پیسے خرچ کرتے ہیں، اور یہی سے ترکیہ چلتا ہے بہت زیادہ پیمانے سے۔ اور آذربائیجان، اگر آذربائیجان کا دیکھ کے تو لاسٹ ایئر میں بھارت کے لوگ یا بھارت سے لوگ جو گئے تھے آذربائیجان، وہ چوتھے نمبر پر تھے۔ 2,43,000 لوگ گئے تھے آذربائیجان، اور وہاں پر بھی اس طرح ہی کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا اور کتنے چیزیں وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ترکی نے جو ڈرون دی ہے اس پیسوں سے دی ہے، جس پیسوں نے آپ لوگوں نے وزٹ کی اور وہاں پر گھومنے گئے، اور وہ پیسے لے کر یہ حالات ہو گئے، یہ حالات ہو گئے۔ یہ جو اب یہ میرا سجیشن ہے اور ریکویسٹ ہے، یہ جو ترکش ایئر لائن ہے ان کو نہیں یوز کرنے کا۔ بہت زیادہ بھارتی ہے جو ودیش میں رہتے ہیں اور ہر ایک سال، کم از کم سال میں تو ایک بار اپنا دیش لوٹ کر آتے ہیں اپنوں سے ملنے کے لیے، اس کو ٹرکش ایئر لائن یوز نہیں کرنے کا۔ بھلے ہی $100-200 $100-200 زیادہ آئیں گے، اگر آپ کے پاس $1,000 ہے تو $100 اور بھی ڈالو اور لے لو ایمریٹس کی یا کوئی اور ایئر لائن کی، کیونکہ اگر ترکش کے لوگے تو ترکش میں وہاں پر سنبول میں بھی سٹے کرو گے، وہاں پر بھی رہو گے، وہاں سے آگے بھی جاؤ گے، اور یہی ٹرکش ایئر لائن سارے تو ترکش گورنمنٹ کا ہے، یہ تو کوئی پرائیویٹ ایئر لائن نہیں ہے، یہ تو ٹرکش گورنمنٹ کا ہی ایئر لائن ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ بڑے پیمانے سے ایک اور درد بھی مل سکتا ہے، اور میرے نظریے میں یہ میں نے خود ہی اب کہہ دیا ہے، اب تک کوئی نیوز نہیں پڑا ہے، لیکن راڈار میں ضرور ہوگا، راڈار میں ضرور ہوگا، کیونکہ اگر آپ اوائڈ کر رہے ہو، بائیکاٹ کر رہے ہو ان کے ایپل سے، ان کے ماربل سے، ان کے وزٹ کرنے سے، تو ٹرکش ایئر لائن تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا بھی بائیکاٹ ہو رہا ہے اور جلدی اناؤنس ہوگا۔ اب اندر کے جو بھارتی ہے، جو بھارت میں رہتے ہیں، اس نے اپنا کام کر دیا۔ یہ جو ودیش میں رہتے ہیں، یہ جو ٹریول کر رہے ہیں اس طرف اس طرف، ان کا بھی ایک بہت بڑا جاب یہی ہے کہ ٹرکش ایئر لائن کو بائیکاٹ
تبھی ہی مزہ آئے گا، تبھی ہی ان لوگوں کو یاد آئے گی کہ کیا ہے زور اور کیا ہے پاور. جیسے مالدیف کو ایک ہفتے میں نا روتے روتے آ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے معاف کرو، یہ اور وہ فلان کا، اور ہر ایک چیز میں باتیں کر رہا تھا. اور ان کے اوپر جب یہ چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، جو ٹرائبل ہے، یہ نہ صرف نیوز ایجنسی نہیں ہے، نیوز ایجنسیز کو تو بند اس لیے کرنا تھا کہ وہ پروپرگنڈا، بی بی این والا پروپرگنڈا کر رہے تھے، وہ چیزیں کر رہے تھے نا، وہ چیز کہ یہاں پر وہ کیا، وہاں پر وہ کیا، وہاں پر یہ کیا، اور پاکستان اس طرح ہے، پاکستان اس طرف ہے. اب ان کو چھوڑو، ان کے حال پر چھوڑو اور کہہ دو پاکستانیوں کو کہ آ جاؤ یہاں پر وزٹ کرو، یہاں پر بھیک مانگو. اگر 287,000 پیپل پاکستان سے آ جائے ترکی، تو میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں اس میں 50,000 بیکاری ہوں گے اور یہاں پر رہیں گے اور وہاں واپس نہیں جائیں گے اور وہاں پر بھیک مانگنا شروع کریں گے. کیونکہ جاب اور اسپیشلٹی تو ہر بندے کی، ہر ایک کنٹری کی، سب کو پتا ہے کہ کس طرح ہے اور کتنے پانی میں ہے. آذربائیجان کا بھی اس طرح، آذربائیجان تو پہلے سے ہی تس نس تھا. اور چائنا والے کے جو نیوز ایجنسیز ہے، اور جو اسپیشلی یہ جو جھوٹی کہانی، جھوٹی باتیں، جھوٹی ٹارگٹ ہے اور جھوٹی پاکستان کی کہانیاں اور پاکستان کی فتح کی کہانیاں، کامیابی کی، سکسیس کی کہانیاں، ان کو بھی بین کیا. اب ایک ایک کو، یہ سندور صرف ایک ہی جگہ پر یا ایک ہی 9 ٹھکانوں کو مارنے پر نہ ہی ختم ہوا ہے اور نہ ہی ختم تھا. ڈیجیٹل سٹرائک بھی ختم نہیں ہے، ہر ایک کو گھیرے میں لے رہے ہیں، اور ہر ایک کنٹری کو جب گھیرے میں لیتے ہیں تو ہر ایک طرف سے مارتے ہیں. اور بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ یہ جو جنتا کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے، بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ بڑھیا ہے، یہ بڑھیا ہے. اور اسپیشل میں یہ ہم سب مانتے ہیں، جو بندہ جو بھارت میں رہتے ہیں، فار ایگزامپل وہ جو ٹرائیول کی پیسوں کی نہ اتنے پیسے ہے کہ وہ ٹریول کر سکتا ہے، وزٹ کر سکتا ہے ترکی، ان کے پاس تو سب کو پتا ہے کہ پیسے ہوں گے. اور جس لوگوں کے پاس پیسے ہیں اور وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ کینسل کر رہے ہیں ٹورز، جو ٹریول ایجنسی خود ہی کنفرم کر رہے ہیں کہ 60% لوگوں نے جس لوگوں نے آذربائیجان اور ترکی کی وہ جو وزٹ کنفرم کی تھی، 60% لوگوں نے کینسل کی. تو یہ پاور والے لوگ، یہ جو جس کے ساتھ پیسے ہے، یہ کام کر رہے ہیں، اور جس کے ساتھ پیسے نہیں ہے، وہ غریب ہے، وہ صرف یہی چیز کرے کہ ہر ایک بات میں کہہ دے بائیکاٹ. اس لوگوں کے ساتھ پیسے ہیں اور پیسوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اور جس کے ساتھ پیسے نہیں ہے وہ چھوٹے یہ کام کرے. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر اگر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہو، آپ پوسٹ کرو، لکھ دو 1 منٹ کا نا. جب ہم آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ والے ڈانس دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، اس چیزوں پر 1 منٹ لگا دو بھائی صاحب، وہاں پر لکھ دو کہ بائیکاٹ کرنا ہے، اور اس چیزوں میں ہم کھڑے ہیں اپنے سرکار کے ساتھ اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے چیخیں آ جائے گی ترکی کی. بہت جلدی آنے والے وقتوں میں یہی ترکی چیخیں گے، پکاریں گے، کہہ دیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا. اوپن میں کہہ رہے تھے نا، اور اوپن میں کر رہے تھے، جو ڈرون دے رہے تھے آپ کے پیسوں سے، یہ لوگ ڈرونز لے رہے تھے اور وہاں پر دے رہے تھے پاکستان کو، اور پاکستان یہ کام کر رہا تھا اور یہ کام کرے گا فیوچر میں بھی. تو یہ بہت زیادہ بڑی پاور ہے، اور یہ پاور یوز کر کے کسی کے باتوں میں مت آنا. یہ جو سوشل میڈیا میں بیکاری مذاق اڑا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کس کس کو نہ بائیکاٹ کرو گے، سب کو بائیکاٹ کرنے کا. جو بھی ہمارے دیش، ہماری مینٹلٹی یہی ہے، جو بھی افغانستان ہمارے دیش کے خلاف ہو، ان کا کچھ بھی ہو جائے ان کے خلاف ہے. کوئی بھی ہو، ہمارا بھائی بھی ہو، ہم ان کے خلاف ہیں. اسی طرح ہر ایک بھارتی کو یہی سوچنا ہے، جو بھارت کے اگینسٹ ہے اس کا اگینسٹ. پھل مل چھوڑو، افغانستان کے ساتھ کرو بھائی صاحب. ہمارے بھی بہت زیادہ پھل ہے، ماربل بھی بہت زیادہ ہے،
یہ ترکی کا صرف نام ہے. ہم گئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے ترکی کو. دوگلے لوگ 1 روپے کا یہ جو اردگان کر رہا ہے, یہ جو اردگان بول رہا ہے, یہ سب دوگلا فن ہے. یہ آگے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور. ہر ایک دیش کے ساتھ اس طرح اگر آپ ڈیلنگ کرو گے اور آپ اس کو دکھاؤ گے کہ آپ کو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, تب ہی نا وہ دیش کو سمجھ آئے گی کہ بات تو ہے یہاں پر. اور یہ سسٹم جو ہو رہا ہے, جو ڈیجیٹل سٹرائک ہے, یہ چلے گا, تب تک چلے گا جب تک یہ لوگ نہیں سدھریں گے. اور یہ چنگ ونگ چونگ چائنیز کو جو اڑایا ہے, یہ بھی بہت بڑھیا کام. اسی طرح آذربائیجان کو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ آذربائیجان کو دیکھو کہ آذربائیجان بھی اتنا بڑا دیش ہو گیا کہ آذربائیجان بھی اب سوچ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. یہ بہت زیادہ فنی بھی ہے اور بہت زیادہ شاکنگ بھی ہے کہ آذربائیجان بھی اس طرح کہنے لگا. تو اب آپ بھی لکھ دو کہ آپ کا اوپینین کیا ہے, کس اور چیزوں میں بائیکاٹ کرنا ہے. ٹریڈ تو گیا بھائی صاحب, ٹورزم تو گیا. ٹرکش ایئر لائن کو ٹارگٹ میں رکھو اور ان کو بھی نہ ایکسپائر کرو. کوئی بھی بندہ جو انڈیا ٹریول کر رہا ہے, مت لے لو ٹکٹس ٹرکش ایئر لائن کا, کسی اور ایئر لائن کا چنو, بھلے ہی $200 $300 $400 زیادہ لگ جائے. آپ کے لوگوں کے خون سے زیادہ نہیں ہے وہ $200 $300 $400. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو گڈ ٹائم, بائے بائے.